फ्लड प्रोन एरिया है, आपको पता होगा लास्ट टाइम फ्लड इफेक्टेड था, कुछ जगह पे ब्रीचेस हुए थे, तो उनकी मरम्मत के बारे में उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, उसी को देखने आए थे यहाँ पे। कुछ लोगों की शिकायतें थे, ऑफिसर्स को साथ लाया, उन शिकायतों का इजाला हो। कुछ जगहों पे टेम्परेरी बेसिस पे काम हुआ है, उनको परमानेंट बेसिस पे कैसे वहाँ पे उन शिकायतों का इजाला करना या ब्रीचेस को ठीक करना, ताकि आइंदा आने वाले इस तरह के मुमकिन सैलाब में लोगों को नुकसान ना उठाना पड़े। जेके में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स इनने पहले शुरू किए, फिर दूसरी जगहों पे अब एसआईआर एडिशनल होगा, उसका भी ये कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे यहाँ पे। मैंने पार्लियामेंट में जब ये कहा डिलिमिटेशन को लेके कि हम चाहते हैं कि खुशी से नहीं बल्कि वो इसलिए चाहते हैं कि बाकी का हिंदुस्तान भी वही एक्सपीरियंस करे जो कश्मीर ने किया। उसका मतलब यही था कि जबरदस्ती की जेरिमेंडरिंग हो, डिलिमिटेशंस हो, एसआईआर वहाँ पे यूटिलाइज किया इम्प्लीमेंट किया जाए, पार्लियामेंट की तरफ से लेजिस्लेशन हो ऐसे जहाँ स्टेट्स के बारे में स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया जाए, और इस सब के बाद जो उन स्टेट्स के सिटीजन्स को नुकसान उठाना पड़ता है फिर ही रियलाइज करेगी बाकी की रियासत से जो कश्मीर ने रियलाइज किया, जो नुकसान कश्मीर को उठाना पड़ा। बंगाल में आपने जो देखा, असम में आपने जो देखा, ये कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह सबको आपने देखा खुलेआम वो कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जा सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी के नफा के लिए, एक पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट के लिए। हेट स्पीच कैंपेनिंग में खुलेआम दिया गया, बजाय इसके कि कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो उनके हेट स्पीच को फैसिलिटेट किया गया। ऑफिसर्स का इस्तेमाल बजाय ऑब्जर्वर्स के दूसरी पार्टी को डराने के लिए किया गया। एसआईआर के जरिए 1 करोड़ के नजदीक वोट काटे गए। 25 लाख लोगों ने जो शिकायतें की वो साबित हुआ कि नाजायज तरीके से उनकी डिलीशन हुई है। और इसी तरह से आसाम में जेरिमेंडरिंग का असर आपने देखा, जिन मुस्लिम माइनॉरिटीज का असर तकरीबन 40-50 कॉन्स्टिट्यूंसीज में था, रेशियो कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, और हर जगह पे उनका एक असर था। उनको जेरिमेंडरिंग करके 20 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज तक उनको कन्फाइन किया गया। इसी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल बंगाल में कैसे किया गया। तो ये सारी हरकतें ये है जिससे ये साबित होता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को बाला ताक रखा गया है। जो जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो बदकिस्मती से एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए फैसिलिटेटर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है जुडिशरी से। उम्मीद है अभी जुडिशरी जो है वो इंसाफ से काम है और इन सब चीजों को रोके, मगर अभी तक जो हो रहा है वो होते हुए नहीं दिख रहा। लग रहा है कि चाइना की तरह ये इंडिया को भी वन नेशन वन पार्टी में तब्दील किया जा रहा है, जहाँ पे बीजेपी को जो है एक तख्त दिया जाएगा, कंट्रोल दिया जाएगा, बाकी सारा कॉन्स्टिट्यूशन को बाला रखा जाएगा। जिस तरीके से आपने लीगल बेस की बात कर डॉक्टर फारूक ने कहा कि चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, लीगल बेस जो है उनको एक्सप्लोर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास एसआईआर का केस लेके गए थे ना सिटीजन से, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी ये वोट ना दे, अगली बार देखते हैं। जुडिशरी से इस तरह का कमेंट अनएक्सपेक्टेड था। उम्मीद है कि जुडिशरी जो है अब इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर मार्जिन और एसआईआर के जरिए जो डिलीशन हुआ है अगर वो सेम हुआ, अगर विक्ट्री और डिफीट मार्जिन इस इलेक्शन के बाद अगर वो और एसआईआर के डिलीशन जो है सेम हुए तो उसके बाद हम देखेंगे। अब देखने को वही मिलता है कि ओवरऑल मार्जिन जो है डिफीट का वो 4% के करीब है टीएमसी का, और जो डिलीशन हुई है वो भी ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल है with the margin of defeat। तो उम्मीद है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट्स में जिस तरीके से जुडिशरी अभी काम कर रही है उम्मीदें कम है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी देयर आर रूमर्स के डिफेक्शन हो सकती है एमएलएस के बीच में, ऑलरेडी मतलब पार्टी ऑलरेडी डिफेक्ट चल रहा है,
اور آج سنیل شرما جو ہے لیڈر آف اپوزیشن, ان کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ اگر کیبنٹ ایکسپینشن ہوگا تو جو شیو سینا کا حال تھا وہ نیشنل کانفرنس کا بھی حال ہوگا. تو آپ اس سب کو کیسے؟ I wouldn't appreciate any defection in national conference. If anything, I want resilience in national conference. People within national conference to stand up to the hierarchy. I wouldn't call them leadership, to stand up to the hierarchy and tell them that we are compromising on the ideology. We are going against the mandate that we got from the people of Kashmir. They should stand up to the hierarchy and correct the course. That's what I want. I would not appreciate any defection from national conference, and I don't see any defection happening. I see them distancing from the ideology, but they are distancing in flock. I don't see any defection on the basis of ideology in national conference. جو نشہ مکت ابھیان ابھی ایل جی منوج سنہا نے چلایا تو اس پہ آج ہیلتھ منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ٹھیک ہے if you want to eradicate drugs تو ٹھیک ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, but you should not like bulldoze buildings یا جن کی فیملی میں کسی کو ہے تو پورے فیملی کی پراپرٹی اس کو آپ ڈیمالش کریں. کریکٹ, صحیح کہا. اور منوج سنہا کو, وائس رائے کو واکس کے بجائے سیریس ہونا چاہیے. ان سے کوئی جواب نہیں, یہ ڈرگس آتے کیسے ہیں, پولیس ان کے ہاتھ میں, انٹیلیجنس ان کے ہاتھ میں, سیکورٹی فورسز ان کے ہاتھ میں. وداؤٹ دا کمپلائنس آف دا سیکورٹی فورسز یہ سب ممکن ہی نہیں ہے. ایک طرح سے آپ کمپلائنس یا آپ کی نظروں کے سامنے ڈرگس آ رہے ہیں اور آپ وہ روک نہیں رہے, دوسری طرف سے آپ واکس کر رہے ہیں آپٹکس کے لیے, تیسری جانب سے آپ پروفائلنگ کر کے ڈرگس کے نام پہ بے گناہوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلا رہے. اگر کوئی ڈرگ میں ملوث ہے اور ہم چاہتے ہیں ایز اے سوسائٹی اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے, اور اس کے لیے سوسائٹی میں کوئی نہیں اٹھے گا, اور ان کے نام پہ ایکسٹینڈیڈ فیملیز کو سزا دیا جائے, یہ کس کانسٹیٹیوشن میں؟ یہ پروفائلنگ کرنا یو پی میں بھی ہم نے دیکھا, کشمیر میں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا. الگ الگ نام پہ اگر کوئی ملزم مسلم ہوا تو اس کے گھروں پہ بلڈوزر چلایا جاتا ہے. جوڈیشری کے کنوکشن سے پہلے, جوڈیشری کے ججمنٹ سے پہلے ان گھروں پہ بلڈوزر چلایا جاتا ہے. اور جو ریپسٹ ہوتے ہیں اگر وہ مسلم نہیں ہوئے, میجورٹی پاپولیشن سے ہوئے, ان کو ہر ایک ریلیف دیا جاتا ہے, لیگل ریلیف دیا جاتا ہے, بیل دیا جاتا ہے, پیرول دیا جاتا ہے. یہاں پہ الٹا ہے, مجرم کے حق میں کوئی نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح کا مجرم ہے, مسلمان ہو غیر مسلمان ہو, ہم اس کے حق میں نہیں ہے. اور پروفائلنگ کر کے پھر پوری فیملی کو, ایکسٹینڈیڈ فیملی کو, سوسائٹی کو پروفائل کر کے اس میں انوالو کرنا, گھروں پہ بلڈوزر چلانا, یہ کوئی قانون نہیں ہے. اگر کسی پہ بلڈوزر چلنا چاہیے وہ ان آفیسرز کے گھروں پہ بلڈوزر چلنا چاہیے جن آفیسرز کی جورسڈکشن میں ڈرگس آتے ہیں. ان ایس ایچ اوز کے گھروں پہ بلڈوزر چلنا چاہیے جن کے جورسڈکشن میں ڈرگس آتے ہیں. ان ایس پیز, ڈی ایس پیز کے گھروں پہ بلڈوزر چلنا چاہیے جن کے جورسڈکشن میں ڈرگس آتے ہیں اور ان کی اطلاع میں ہے اور وہ یہ سب ہونے دیتے ہیں. تو ان واکس وغیرہ سے کچھ نہیں ہوگا, آپٹکس سے کچھ نہیں ہوگا, بلڈوزر چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. دے ہیو ٹو بی سیریس. اس ریاست میں سیکورٹی فورسز کے لیئرس اتنے زیادہ ہیں کہ چڑیا بھی پار نہیں مار سکتی وداؤٹ دا نالج آف دی انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ پولیس اینڈ پیراملٹری فورسز. یہ مجھے 1000 بار بھی کہا ہے کہ ڈرگس آتے اور انہیں پتہ نہیں ہے. وداؤٹ دیئر کمپلائنس یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا. تو بلڈوزر پہلے ان جگہوں سے, اینڈ اٹ شوڈ گو اپ ان دا ہائرارکی. جس ایل جی وائس رائے کے ہوتے ہوئے ڈرگس کا یہاں پہ انفلکس بہت زیادہ بڑا ہے, ان کو بھی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے, ان کو بھی اتنی سزا ملنی چاہیے. اس لیے اب جتنی کیبنٹ ہے تو ان نے ایجنڈا پہ کتنا کام کیا جو ایکسپینڈ کر کے کوئی معجزے ہوں گے. اب وہ بھی جانتے ہیں کہ ایکسپینشن کیوں نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 5 سال تک اسٹیٹ ہوڈ نہیں ملا وہ کیبنٹ ایکسپینشن نہیں کریں گے. اگر کیبنٹ ایکسپینشن نہیں کریں گے تو خود بھی کیوں بیٹھے وہاں پہ. کیبنٹ ایکسپینشن مینس کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریپرزنٹیشن ملے گا گورننس میں. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ دا ریپرزنٹیشن ان گورننس از سبجیکٹ ٹو اسٹیٹ ہوڈ, وہ خود کیوں بیٹھے وہاں پہ, خود بھی اترے اور میرے ساتھ چلے. ہم پہلے اسٹیٹ ہوڈ چھوڑو, اسٹیٹ ہوڈ کی بات کیوں, ہم اپنی پروٹیکشن کی بات وہ پہلے کرتے, وہ سب واپس لاتے, دوسروں کو یہ کام کرنے دے, دوسروں کو گورننس کرنے دے, اپنی ہی پارٹی میں سے, نیشنل کانفرنس میں سے دوسروں کے ہاتھ میں یہ ذمہ داری دے دے. گورننس شوڈ ناٹ سفر ہماری وینس کی وجہ سے, وہ الگ بات ہے. مگر ایجنڈا جو ہے, اگر وہ ایجنڈا کو لے کے سیریس ہے تو اسٹیٹ ہوڈ پہ ہی کیوں,
تو ہم اپنے پروٹیکشن کے بارے میں بات کریں اور وہ دوسروں کے بارے میں یارڈ اسٹرک کیوں لگاتے ہیں, اپنے بارے میں بھی یہ یارڈ اسٹرک لگاتے ہیں. تھینک یو. گرمیوں کی شروعات ہوتے ہی آپ کو راحت دینے کے لیے اوم سائیں انٹرپرائزز آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ڈیکن کے اے سی, ایکسائڈ بیٹریز و انورٹر کی فل رینج اور ساتھ میں اورینٹ فین کی پوری رینج, وہ بھی ہول سیل پرائز پر آپ کو ملے گا ریٹیل میں. یعنی گرمی سے راحت کے ساتھ ساتھ پیسے کی فل وصولی اور بھی فل سٹاک کے ساتھ, تاکہ آپ کبھی بھی آئیں اور پائیں ہول سیل کے دام پر ریٹیل میں سب کچھ. ڈیکن اے سی اور ایکسائڈ بیٹری پر اب ایزی فائنانس بھی اپلبدھ ہے. ساتھ ہی اورینٹ فین کی پوری رینج اور ڈیکن کے ایئر کنڈیشنرز کے ڈیلر بننے کے لیے بھی سمپرک کریں. ہمارا پتہ ہے اوم سائیں انٹرپرائزز, تیرتھ نگر مارکیٹ, نیئر پونچھ ہاؤس, تالاب تلو روڈ, بوہڑی, جموں. فون نمبر 0191255439. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے جی کے اپڈیٹ کے ساتھ.